مولانا نے ایک اور بات ذکر کی ہے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے وقت اور مہلت مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھے دن کی مہلت دی، اور اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، چونکہ اس امت کو 1500 سال دیے گئے ہیں۔ یہ بات درست ہے؟ تیجانی صاحب کا قیاس ٹھیک ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کے مراد دنیا کا دن یا آخرت کا دن؟ جی تیجانی صاحب، کیا دنیا کی مراد ہے یا آخرت کی 1000 سال؟ مہلت جو ہے آخرت میں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سب سے آخر آنے والے سب سے پہلے جائیں گے جنت میں۔ جی وہاں کی نہیں، مہلت جو ایک دن کی 1000 سال کے برابر، یہ دنیا کا یا آخرت کے 1000 سال؟ آخرت کا جو دن ہے 50,000 سال کا ہے۔ اچھا، نصف یوم کہا گیا ہے، حدیث کا لفظ ہے نصف یوم۔ نصف یوم سے مراد آدھا دن، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور جو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری امت اس پہ عاجز نہیں ہو کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دی جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس حدیث کی مختلف تشریح ہے، لیکن میں ان علماء کی تشریح کو پرفیر کر رہا ہوں جنہوں نے دنیا کے دن کو گنا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ کہہ لیں گے کیونکہ آخرت کا دن 50,000 سال پر ہے، جی، وہ آخرت کے دن پہ نہیں گنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں یہی ہے کہ میرے فقراء جو ہے میرے اغنیاء سے آدھے دن پہلے جائیں گے، ایک روایت یہ بھی ہے جنت میں، ہاں یہ بھی روایت ہے۔ لیکن یہاں اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی جا رہی ہے، یعنی بڑھائے جائے۔ تو آخرت کے دن پہ تو رسول اللہ تمام انبیاء اور تمام امت یہی چاہیں گے کہ ہمارا جلدی محساب ہو اور ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ سچے تاجر کل انبیاء علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، ہاں بہرحال وہ مختلف روایت ہے، لیکن میں یہاں بات ہو رہی دن کی بارے میں نا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو اسے فرمانا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ اس کو دن پہ دنیا میں گنا جائے کہ آخرت میں، جی، کیونکہ اس میں مہلت طلب کی جا رہی ہے۔ آخرت میں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ میری امت سب سے پہلے ہوں گی جنت میں جانے والی۔ اس مہلت مانگنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس مہلت مانگنے کی وجہ ہم جیسے بدکار لوگ جو ہیں، جی، جو اگر پہلے ختم ہو جاتی مہلت جی، تو ہم جیسے لوگ تو جہنم کے ٹھکانے میں ہوتے پھر نا۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے 500 اگر اسلام کا دروازہ پہلے بند ہو جاتا آج سے 500 برس پہلے، مہلت سے مراد یہی ہے۔ تو مہلت تو ملے ہوئے 500 سال مزید ہو چکے ہیں، لیکن مزید ہم تو جیسے کفر کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم جیسے گناہ اچھے ہونے کے بدلے تو قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے حضور نے جب مہلت طلب کی اپنی امت، یعنی مزید اللہ کے نیک، اللہ کے جو بندے جو دنیا میں آئیں گے ان کو اپنی امت میں شمار کرنا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ شب برات گزر چکی، لوگ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، معافی کر دیں، لیکن میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، شروع ہے یا شروع ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، ہاں تو کہہ رہے ہو گئے نا، یہ تو بات ہو گئی نا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نصف یوم، ٹھیک ہے نا۔ نصف یوم سے مراد آدھے دن۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن اگر پورا ہو چکا ہے اس پہ آپ نے مہلت طلب کی ہے۔ جی، مہلت کا مطلب کیا ہے کہ اضافی چیز آپ نے مانگی ہے۔ تو ایک دن تو 1000 سال کا ہو گیا، اب اسلام کا تو 1000 سال تو گزر چکا ہے نا، اس پہ 9 یوم مزید 1400 برس بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور کس سے ثابت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ آپ بتائیں آیت بھائی، آپ بتائیں، ان کو حافظ سے ان سے میں لوں گا۔ اچھا، ہاں یہ تو ہے، یوم عند اللہ کالف سنہ مما تعدون، اچھا یہ آیت ہے۔ ترجمہ؟ اللہ کے پاس ایک دن اتنا ہے جتنا 1000 سال کا جو تم گنتے ہو۔ اچھا، جو ہم یعنی دنیا کے حساب سے گنتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ایک دن ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا نے میرے پوڈ کاسٹ میں بات یہ ہے کہ یہ 500 سال جو شروع ہوئے ہیں وہ 500 سال نبوت سے پہلے ہیں، نبوت کے بعد ہیں، مکے میں حضور نے مانگے اللہ سے۔ نہیں، بہت اچھی گفتگو ہے یہ بڑا تیجانی صاحب کہہ رہے اللہ سے مانگے ہیں، کب مانگے؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد مکے میں، مدینے میں، نبوت سے پہلے بعد میں؟ ضرور آپ پھر اس کو مس گائیڈ کر گئے۔ اصل چیز انہوں نے پوچھا کہ 500 سال کی گنوائی آپ کیسا کریں گے؟ جی، کہ ایک نہیں، یہ سوال ہے کہ مانگے کب حضور نے؟ حدیث تو یہ تو ہم بتانے سے قاصر ہے کہ یہ مکی حدیث ہے کہ مدنی حدیث ہے۔ اچھا، حدیثوں کا تو انبار لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، ہم یہ تو کہنا، ہم کچھ حدیثیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خندق کے موقع پہ کہی گئی، خیبر کے موقع پہ کی گئی، ٹھیک ہے، کچھ حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس موقع پہ کی گئی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے؟ یہ حدیث نہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور راوی اس کا ثقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں سمجھا، راوی ثقہ ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہوتا ہے کہ روا کس کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ گنتی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نبوت کے حساب سے گنا جائے یا دیکھیں، اب یہ بہت اہم مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی میں جو ہے نا میں سمجھتا رہا ہوں کہ سارے علماء جنہوں نے پہلے محققین جنہوں نے کام کیا اس پہ، علامات علم صاحب کام کیا،
وہ اس بات کو تھوڑا سا قاصر رہے سمجھنے میں. وہ یہ کہ انہوں نے تمام جو ہے نا جو عرصے کو گنا ہجری تاریخ سے گنا. اچھا, ہجری تاریخ سے گنا, اور پھر وہ یہ سمجھنے میں قاصر آ جاتے تھے کہ یار اتنی تاریخ زمانہ بیت گیا ہے, ابھی تک وہ علامتیں کیوں نہیں ظاہر ہوئی. جی, علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے کشف المجاوز الامہ بالف کے میں یہ بات کا ذکر کیا کہ اتنی تو پھر بھی یہ علامتیں کچھ ظاہر نہیں ہوئی ان کے 1200 تک انہوں نے کہا کہ ابھی آنے والے. تو یہ ساری چیزوں کو وہ یعنی حساب لگاتے رہے. اصل چیز یہ تھی کہ سورۃ یونس کی جو آیت ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو دونوں کو آپ اپنے حساب میں لو, ٹھیک ہے, یہاں ہم نے اس فقیر نے دونوں کا حساب میں لیا کہ ہجری تاریخ جو ہے وہ چاند کی تاریخ ہجری سے ہے. صحیح ہے. وہ 1500 برس میں ان کے بیچ میں فاصلہ ہے, جو فاصلہ بنتا ہے ایک سال میں 11 دن کا, ایک صدی میں 3 سال کا, جی, اور 1500 برس میں 45 سال کا بنتا ہے. یہیں پہ ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہجری کی تاریخ تو حضرت علی نے طے کی کہ ہجری کی تاریخ جو ہے چاند کے ساتھ جوڑ دی گئی اور ہجرت 13 سال کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے, ہاں, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اعلان 13 سال پہلے, تو 13 سال جو پہلے ہوئی ہے نا اس کو سورج کی تاریخ سے گنا جائے. تیجانی صاحب کی ساری جتنے اسلاف سے ہمیں احادیث پہنچی, ہم نے ان پر حدیث پہنچانے پر اعتماد کیا, چاہے وہ صحیح ستہ کے راوی ہیں, امام بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی جو بھی ہیں, جی, جنہوں نے ہم تک یہ تمام احادیث پہنچائی, کتاب الفطر میں, ابو داؤد میں, جہاں بھی, جی, کسی بھی محدث نے اس بات کی طرف تعین کے ساتھ اشارہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, جیسا کہ حضرت نے ہجری اور کیا کہتے ہیں اس کو سورج اور چاند دونوں کو کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے تاریخ کا ہمیں جو ہے نا وہ بتایا, انعقاد کر دیا. تو آیا ہم محدثین پر حدیث کے معاملے میں تو اعتماد کرتے ہیں, پھر اس معاملے میں ہم محدثین سے کیا رائے لیں؟ بس ضرورت کی بات ہے نا, ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے. آپ جب ضرورت پڑی مفسرین کی تو مفسرین آ گئے, فقہا کی ضرورت پڑی فقہا کی ضرورت آ گئے. اور یہ بات نہیں کہ کسی اور عالم نے نہیں کی یہ بات. اب میں جس مسلک سے ہوں, امام احمد رضا خان بریلوی, ان کے متعلق تو میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ انہوں نے علم جفر سے, لیکن علم جفر کو تو آپ نہیں مانتے نا. نہیں, میں نے کس نے کہا میں نہیں مانتا. آپ نے کہا میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. نہیں, ایک بات چیز ہوتی ہے نا کہ یہ علم تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میری نزدیک بات چیزیں ہیں اس میں نا کچھ تھوڑی بہت غلطیاں آ جاتی ہے. اچھا, وہ تو کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں سارا, انہوں نے کہا نا, انہوں نے کہا وہ تو آپ سے بہت بڑے پائے کے عالم, بڑے پائے کے عالم ہے, سر آنکھوں پر ان کا مقام, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میرے مسلک سے, لیکن بات یہ کہ اختلاف تو جائز ہو سکتا ہے نا. میں نے ان کی یہ بات کو اختلاف کرتا ہوں کہ نہیں, یہ حدیث جو ہے, جب میں حدیث کو کنگال رہا ہوں نا, میں نے کہا عرصے ہم نے حدیثوں سے نکالے ہیں. آپ نے نکالے, وہ نہیں نکال سکتے تھے. اب ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا, وہ دیکھیں ہر پورا مسلک کا ایک, ہاں تو ضروری نہیں ہے نا, ایک چیزیں ہوتی ہے کہ ایک عالم ہوتا ہے, ایک چیز کا ایکسپرٹ ہے, جو چیزیں ہڈی کا ڈاکٹر الگ ہے, چمڑے کا الگ ہے, چیز کا الگ چیز ہے. ضرورت نہیں ہے کہ میرے جو جس بات پہ میں بات کر رہا ہوں تو تمام, حالانکہ میں جا چکا ہوں دارالعلوم کراچی اور اشرف المدارس, وہاں پہ علماء سے کہا کہ بھائی آپ اپنے علماء کے چند علماء میرے پاس بٹھا دیں اور میرے علم کے متعلق جو ہے نا میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں, وہ اس پہ رکھیں, اور جو میری ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. زائد یہ بعد میں آپ کے بھی پوڈ کاسٹ میں دہرا رہا ہوں, یہ بات میں کہہ رہا ہوں مفتی منیب صاحب سے بھی, مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی, کہ ایک شعبہ اپنے دارالعلوم میں کھولیں جسے کہتے ہیں علامہ صاحب علم صاحب تحقیق کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی نہیں ہے میں نے کوئی چیئرمین بورڈ آپ کو بنا دیا جائے. نہیں, مجھے نہیں, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں چھوڑے, مجھ سے بڑے بڑے لوگ علماء ہیں کافی, جو ہے جو تجربہ آپ کا زیادہ ہے نا. نہیں دیکھیں بات, جو چیز آپ جس سے کہیں گے نا مجھ سے مستفید ہونا چاہ رہا تو حاضر ہوں, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ شعبہ کھول دیں گے, جی آپ کے پاس نہیں ہے شعبہ, آپ اس کو علم درائے تک پڑھتے ہیں, شعبہ کھول دیں گے آپ کے پاس بھی چیزیں کھل جائیں گی ساری. ٹھیک ہے, تیجانی صاحب یہ ہے کہ حضرت نے ماشاءاللہ کہا کہ ضرورت آیا, ماشاءاللہ ان کی کافی, کتنا عرصہ حضرت آپ نے اس پر لگایا تھا؟ 22 سال آپ نے اس پر لگایا, تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا یعنی کہ نتیجہ تھا, کیا ایسی ضرورت محسوس کی کہ امت کو اس وقت میں جہاں لوگ اعمال سے دور ہیں, فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں, مختلف چیزوں کا شکار ہیں, اور ان کو اس وقت قیامت کی ڈیٹ بتا دی جائے تو اس کی کیا ضرورت محسوس؟ مولانا آخر میں ایک ہی ساتھ جواب دے دیجیے گا, یہ سوال بھی آپ ذہن میں رکھیے, میں مولانا سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور آخری سوال ہے یہ, کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن پر اثر ہے. مولانا تیجانی صاحب کا درد دل صرف یہ ہے کہ قیامت آنے والی اور ہم کہاں جا رہے ہیں, اور انہوں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ قیامت کے ان ساری جتنے بھی فتنے ہیں جو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے, اور جتنی بھی علامات ہیں, جو کہ دجال ایک فتنہ ہے, اسی طرح یاجوج ماجوج ایک فتنہ ہے, اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کی یہ تدابیر بھی بتاتے رہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف وہی شخص بچے گا جس کا نعرہ یا رسول اللہ مدد ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟
یا رسول اللہ مدد سوال مکمل کر لیں، اس سے کیا مراد ہوگا؟ یا رسول اللہ مدد کب مدد کہنے والے ہی بچ سکیں گے ان دجال کے فتنوں سے، مدد نہیں کہیں گے وہ نہیں بچ سکیں گے. یہی کہنے کا مطلب ہے تیجانی صاحب کا. اب آ جائے کیوں، اب یا تو ان سے پوچھے یا تو مجھ سے پوچھے. ہاں یہی مطلب ہے، ان سے پوچھے، یہی مطلب ہے نا تیجانی صاحب، کمپلیٹ کر لیں. نہیں یہی مطلب ہے اس کا. ہاں ان کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے مولانا. مطلب جو یا رسول اللہ نہیں کہیں گے ہاں وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. جی جی بچ پائے گے. دیکھیں مطلب اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. میں مختصراً آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں. ان کا درد دل یہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور فتنے برپا ہیں اور بچے گا وہی جو یا رسول اللہ کہے گا. یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بات کون سی حدیث میں، کون سی قرآن کی آیت میں، اور کس سلف صالحین سے، اسلاف امت سے ہم تک یہ بات پہنچی؟ ان کو پہنچی تو ہمیں یہ بتا دے کیا یہی عقیدہ حضرات صحابہ کرام سب کا تھا؟ یہی عقیدہ مجتہدین اور محدثین اور ان سے پہلے جتنے ان کے حضرات گزرے ہیں، کیا ان کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ تھا کہ بھائی جو یا رسول اللہ کہے گا وہ تو فتنوں سے بچ سکے گا؟ یا رسول اللہ مدد تو دیکھیں اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتایا. ہم نے دیکھا بدر میں آپ کی خیمے کے اندر جو آج مسجد عریش موجود ہے وہاں اللہ کے نبی کا سر سجدے میں ہے اور آپ اللہ سے مسلسل مدد مانگ رہے ہیں. احد میں، حنین میں، تبوک میں راتوں کو ساری رات آپ کا مصلی پر جاگنا، رونا، ہر ایک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ترغیب اور تعلیم دی ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہو. اور یہی حضور کی سنت ہے کہ اللہ سے مدد مانگے. زندگی سے یہ بات ثابت نہیں. اگر یہ بات کی دین کا حصہ ہوتی، شریعت ہوتی اور قیامت کے قریب فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتی تو الیوم اکملت لکم دینکم میں تو یہ رہ گئی. پھر حضور نے ہمیں یہ نہیں بتایا. اور صرف ایک سوال کا مختصر سا اور بھی جواب دے دیں. کیا خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، حضرت امام حسین، امام حسن اور اس طرح جتنے بھی اولیاء امت گزرے ہیں، سب سے پہلا نام میں جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اور پھر خواجہ صاحب حضرت محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ کا لیتا ہوں، کیا ان سے یا رسول اللہ مدد کہنا ثابت ہے باقاعدہ طور پر؟ ولی تو وہی ہوگا جو یعنی کہ شریعت کا متبع ہوگا، سنت کا متبع ہوگا. ہم نے اکثر اکابرین بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اگر ایک آدمی ہواؤں میں اڑتا ہے اور دریا پر مصلی بچھاتا ہے، بہت بڑی بڑی آپ کو جو ہے وہ کرامتیں دکھا رہا ہے لیکن سنت سے دور ہے، خلاف ہے، تو یہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے وہ اپنی شعبہ بازیاں کر رہا ہے. یہ ولی اس کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے. ولی اس کو کہیں گے جو قرآن اور سنت کا متبع ہوگا، جس کی زندگی توحید پر اور سنت پر ہوگی، وہی ولی کہلائے گا. تیجانی صاحب اس کے اختصار کے ساتھ جواب دے دیں اور ہم. جی بالکل، انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہمیں حدیث سے ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عقیدہ رکھنا. کیونکہ میں نے یہ پہلے بیان کہا کہ بطور محقق یہ بات کر رہا ہوں میں. مسلک کی اینک کو ایک طرف رکھ کے میں نے بات کو پورے محقق کے طور پہ رکھا کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا اہم چیزیں ضروری ہے. دجال کے متعلق جو ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے جنگیں لڑتے لڑتے لوگوں کو قتل کرتے کرتے آئیں گا، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی. اچھا، ہاں جنگا دجال سے کوئی جنگ نہیں ہے. ارے یار بات کرنے دے طریقے سے. تو سن میں نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ اچھا کر کے بات کرتے ہیں. دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ ایک محقق عالم دین کے طور پر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. نہیں بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ہی بات بتا رہا ہوں. تو اگر میں تو نہیں سمجھ رہا، اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سوال کا پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے. جی آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں دیکھیں نا، میرے سوال کی طرف دیکھیں. کمنٹس لوگ تو کمنٹس میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، جو بھی کہے ان کی نیت. آپ کمنٹس پڑھتے ہیں شاید؟ میں پڑھتا ہوں تو بس نہیں پڑھیں. میں تو کہتا ہوں نہیں پڑھیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا چاہیے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں. جی آپ مجھ سے سوال کریں تو پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے نا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ جواب میں نے کیا کہا کہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی. جی یہ بحث تھی میری بات کہنے کی. حدیث جب ہے ہی نہیں تو میں من گھڑ کوئی حدیث بنا کے ٹھیک ہے. اب آپ نے کوئی قتل و غارت گری نہیں، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب حضور جب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو فتنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے توحید پہ حملہ ہوگا. کیونکہ انبیاء توحید اور آخرت کی بات کرتے ہیں، تو توحید پہ حملہ آور جو ہوگا تو توحید کے وہ تمام چیزیں وہ بلڈوز کر دے گا جو آپ اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق رکھتے ہیں. وہ کہے گا کہ میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں، وہ کرے گا. حدیثوں میں ان چیزوں کا ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں توحید کے حوالے سے جب بات آ گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نسبت رہ جاتی ہے، اور یہ حدیث اسما بن ابی بکر ہے. اچھا ہاں، حدیث اسما بن ابی بکر میں جہاں کہا گیا کہ تم قبر میں اسی طریقے سے آزمائے جاؤ گے جیسے دجال کے ساتھ.
اب دجال کا اور قبر میں کیا مشابہت ہے؟ یہی مشابہت ہے کہ جہاں تم حضور کو حاضر ناظر جانتے ہو تو تمہاری قبر میں نجات ہے، اور جہاں کا حاضر ناظر جانتے ہو تو دجال کے ساتھ تمہاری نجات ہے۔ اور یہ میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ نساء کی، جہاں آیت نہ فسخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم فسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں، نہ کوئی یہ بولے کہ آدھی آیت میں لیتا ہوں اور آدھی آیت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حاضر و ناظر حضور کی ذات، میں بتا رہا ہوں نا، آیت سے تو یہی ثابت ہوں گی نا۔ آپ نے عقیدہ بنانا ہے نا، آپ نے اپنا عقیدہ کس پہ بنانا ہے؟ آیت پہ بنانا ہے۔ قرآن و حدیث پر۔ یہ آیت ہے 46 جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من الذین ہادوا، یہ مفسرین نے کہا کہ یہ کون یہود کے متعلق ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حکم جب آئے گا تو تمام کے لیے آؤں گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ من الذين عاهدوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں جو سمجھ سکتا ہے آگے اصل آیت کا جو مفہوم ہے جو جس پہ میں نے عقیدہ رکھا ہے، ولو انهم قالوا، اور وہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، کوئی ہم میں سے ہے جو اس بات کا انکار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعنا واطعنا سے انکار کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے واسمع وانظرنا، اور ہماری سنیں یا رسول اللہ اور ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ اچھا، آیت نہ فسخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم فسخ ہوا ہے۔ اچھا، آیت اپنی جگہ پہ موجود ہے قرآن شریف میں۔ اگر خیر لکان خیر لہم و اقوم، کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اور یہی درست ہے۔ اب یہ چیز جب خیر ہے اور درست ہے تو آخری وقتوں کے لیے جہاں امت کی آخری امت ہے اس کے لیے بھی خیر اور درست ہوگا۔ اسی پہ ہم نے اپنا عقیدہ قائم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر۔ باقی اور حدیثیں اور ہیں بے شمار۔ یا رسول اللہ مدد، ہاں، نعرہ ہوا جب جنگ وہ یمامہ حسبے کے ساتھ ہوئی، مسلم قذاب کے ساتھ، تو صحابہ نے پوچھا یا ابو بکر صدیق سے کہ ہم کیا کریں، وہ تو ہماری طرح ہی ہے، لباس عربی زبان بولتے ہیں، سب کچھ ہماری طرح۔ کہہ لیں گے وہ کہو یا محمدہ جب ان کے مقابلے میں آؤ۔ حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، ہاں، اگر وہ کہے یا محمدہ تو تمہارے دوست بھائی ہیں۔ جنگ تو مدبیر ہے نا، یا محمدہ یا محمدہ مدد، محمد الفاظ آ رہے ہیں نا۔ اچھا، یا محمدہ، ٹھیک ہے نا؟ حضور کو المدد کے الفاظ نہیں ہے۔ ارے یا محمد سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کو متوجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی معنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ معنی جو بن رہا ہے کہ جب دجال آئیں گا آپ کی فکری، عقلی اور قلبی روحانی نسبت رسول اللہ سے نہیں ثابت ہو سکتی ہے تو آپ دجال کی طرح بیر اور بکری ہیں۔ آپ نے مدد یا محمدہ سے لے ارے بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں عقیدہ، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے ساتھ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے حاضر ناظر کا۔ یا سے مطلب نہیں ہے نا، مدد سے مطلب۔ ارے بھائی آپ یا کا عربی کا لفظ میں نے کیا ہے؟ حرف ندا ہے، ندا اے تیجانی یا تیجانی، ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حرف ندا سامنے سنیے میری، ہاں، پکارا ہے نا، پکارنا ہے، بالکل پکار۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ میں نے تو شرک کہا ہی نہیں ہے، میں تو علماء کی بات کروں۔ آپ نے مدد کہا ہوا، مدد کا لفظ نہیں ہے۔ علماء ان کے مسلک کے ہوں گے، ہمارے مسلک کے علماء نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ المدد کا لفظ ثابت نہیں کیا، اصل میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ یہی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ ثابت ارے بھائی تو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ یا رسول اللہ نہیں ہوگا، جی، یعنی مراد یہ ہے کہ حاضر ناظر، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی سکتے ہیں، یہ عقیدہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ فکری، قلبی، روحانی تعلق نہیں بنے گا، اور جب یہ تعلق نہیں بنے گا تو دجال آپ کو بیر بکری کی طرح اٹھا لے گا۔ بس اس پر مولانا کا موقف ضروری ہے، اختصار کے ساتھ مولانا دے دیں تاکہ میں اینڈ کی طرف چلے جاؤں۔ بہت انہوں نے آیت کا ایک ٹکڑا درمیان سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا۔ دیکھیں اس آیت کا پیش منظر اور پس منظر کیا ہے کہ یہودی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مروڑ توڑ کر نام لیتے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم پیش کیا گیا کہ اگر یہ لوگ بجائے اس کے کہ وعصینا، نافرمانی کے بجائے یہ کہتے وانظرنا، ہم پر نظر کرم کیجئے، یعنی کہ آیت کا ما سبق کچھ ہے، ما سیاق کچھ ہے، اگلا حصہ کچھ ہے، اور پچھلا آیت یہودیوں سے متعلق ہے، اور اس میں عقیدہ جو ہے وہ یا رسول اللہ کا ثابت کرنا، میرے خیال سے یہ کوئی بات جڑتی نہیں ہے۔ آیات میں جو ہے نا مخاطب یہودی ہیں اور ان کی باتوں کو ذکر کیا جائے، آپ حکم لگا لیں گے یا محمدہ کا حوالہ دیا انہوں نے، اس کے بتا آپ فسخ لگا لیں، آپ حکم لگا لیں گے، آیت فسخ ہوگی۔ اصل میں وقت کم ہے تو جلسہ اس پر دوبارہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ناسخ کون سا ہے؟ جب چیزیں ہی نہیں اور ہیں اس سے یہ آیت ثابت، مسئلہ ہی ثابت یہی ہو رہا ہے نا، لخارن خیر لہم، خیر اگر ان کے لیے تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہماری طرف نظر کرم کیجئے تو بہتر ہوتا نا، اس سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ نظر کرم سے اور کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یا محمدہ پر دیکھیں انہوں نے واقعی بات کی ہے جنگ کی، جنگ میں تو بہت ساری ایسی باتیں، جنگ میں مدد کا لفظ نہیں ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، مدد کا لفظ لانا ایک الگ بات ہے۔ یا محمد ہے، نہیں مدد ہے، اچھا
بس پھر میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں نا جی مکمل کر دیں. بات یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جنگ میں کہا، جنگ میں تو بہت ساری باتیں ایسا ہے، جنگ میں تو چال چلنا بھی جائز ہے، جنگ کے اندر خدا بھی جائز ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے، اس کے اندر مسلمان اور کافر کا مارکا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی طریقہ کار انہوں نے جس سے استنباط کیا ہے محمدہ، اس سے یہ کہیں بھی محدثین نے یہ مراد نہیں لیا کہ ہماری سے مراد مدد ہے. ہاں کہیں بھی کسی بھی سیاہ ستہ میں کسی محدث نے یہ معنی کیا ہو تو یہ سے بتا دیں. بس آخری صرف ایک ہی لائن میں اس الفاظ کا خلاصہ بیان کر دیں، یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز، ناجائز ہے. اللہ مدد ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیوں ناجائز ہے؟ چلیں تیجانی صاحب اگلی نشست رکھیں گے انشاءاللہ. وقت ہو گیا ہے کیونکہ گھنٹے سے اوپر چلا گیا ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے تیجانی صاحب کے ساتھ، مولانا الیاس شاہ صاحب کے ساتھ، اور یاسر سورودی پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.